تو کہاں کہاں دیکھنا چاہو گے میرے نبی کو؟ ناظرین میری اس بات کو غور سے سنیے، اپنے ذہن میں رکھیے، اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ حدیث سنائیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم سب پر نازل ہو۔ عقبہ ابن امیر سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں اور مجھ کو تمام روئے زمین میں خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صفحہ 179 پر۔ اس حدیث میں حضور نے حوض کوثر کو اپنا حوض فرمایا، آپ اس کے مالک ہیں، اور ساری روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں خدا تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، یعنی آپ دونوں جہاں میں مالک و مختار ہے۔ آئیے دیکھیے کہاں کہاں دیکھنا چاہو گے میرے نبی کو۔ ناظرین بخاری میں ہی ایک جگہ ہمیں یہ حدیث کا مفہوم ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بانٹنے والا ہوں، خزانچی ہوں، اور اللہ تعالی عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، تو ہم اطراف شہر یعنی پاس ہی میں کوئی شہر کی طرف نکلے، تو میں نے دیکھا کہ جو درخت اور پہاڑ حضور کے سامنے آتا ہے وہ کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستان محترم، ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سردار وہ مالک و مختار ہے، یہاں تک کہ بے جان مخلوق پتھر اور پیڑ وغیرہ آپ کو مانتے، پہچانتے اور سلام کرتے ہیں، کیونکہ سب پر آپ کی بادشاہت ہے۔ تو بتاؤ کہاں کہاں دیکھنا چاہو گے میرے نبی کو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت سب سے پہلے میں نکلوں گا، جب لوگ وفد بنیں گے تو میں آگے ہوں گا، جب لوگ خاموش ہوں گے تو میں ہی خطاب کروں گا، جب لوگ روکے جائیں گے تو میں ہی ان کی شفاعت کروں گا، جب لوگ مایوس ہوں گے تو میں انہیں خوشخبری سناؤں گا۔ عزت دینا میرے اختیار میں ہوگا اور خیر کی ساری کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اس حدیث سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ عزت و کرامت کی ساری کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوگی بتا رہا ہے کہ آپ بروز قیامت مختار کل ہوں گے اور آپ کو سارے اختیارات حاصل ہوں گے، کیونکہ کنجیاں مختار کے پاس ہوتی ہے، مجبور کے پاس نہیں۔ آئیے اور ایک حدیث کو ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں کہ پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو رافع ایک یہودی کو قتل کرنے اور پیر ٹوٹنے کا قصہ بیان کیا، یعنی حضرت عبداللہ جب ایک یہودی کو جنگ میں قتل کر چکے تھے تو آپ کا پیر اس وقت ٹوٹ گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق یہ قصہ نبی کے سامنے بیان فرماتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا ٹوٹا ہوا پیر بچھاؤ۔ تو حضور نے اس پیر پر ہاتھ پھیرا تو وہ جیسا پہلے تھا بالکل ویسے ہی ہو گیا جیسے اس میں کبھی کچھ کمی آئی ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ تو آؤ بتاؤ کہاں کہاں دیکھنا چاہو گے میرے نبی کو؟ آئیے اور ایک حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد فوت ہو گئے اور ان کے اوپر قرض تھا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میرے والد نے قرض چھوڑا ہے اور میرے پاس دینے کے لیے سوا کھجوروں کے درختوں کے
कुछ नहीं है और इनकी पैदावार से कई सालों में भी कर्ज पूरा ना होगा। आप मेरे साथ तशरीफ ले चले ताकि कर्जदार मुझे मारे नहीं, ताकि कर्जदार मुझे कोई तकलीफ ना दे, सख्ती व बदगोई से पेश ना आए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर के बाग में तशरीफ ले गए और जाते ही खजूरों के ढेर के इर्द गिर्द फिर कर दुआ की और दूसरे ढेर के गिर्द फिरे। फिर आपने हर ढेर की तरफ जो खजूरों के ढेर लगे हुए थे, हर ढेर की तरफ पहुंच कर फिर कर घूम घूम कर दुआ की और एक ढेरी पर बैठ गए और फरमाया, ऐ जाबिर, कर्ज ख्वाह को नाप कर देते जाओ यहाँ तक कि सब कर्ज ख्वाह का सारा कर्ज अदा हो गया और उतनी ही खजूरें बच भी गईं। नाज़रीन, चलिए एक और हदीस मुबारक आपको सुनाता हुआ चलूं और आपके ईमान को ताज़ा करता हुआ चलूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं बरोज़े क़यामत सब इंसानों का सरदार होऊंगा और सबसे अव्वल मैं कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाऊंगा और सबसे पहले शफाअत फरमाने वाला और पहला शफाअत कबूल किया हुआ मैं ही होऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस शरीफ में इमाम अज़ल नौवी फरमाते हैं कि हुजूर दुनिया व आखिरत दोनों जहां में सारे इंसानों के सरदार हैं, लेकिन हदीस में सिर्फ कयामत का जिक्र है, इसलिए कि कयामत के दिन आपकी सरदारी व बादशाहत सब पर जाहिर फरमा दी जाएगी और कोई इनकारी न होगी।